بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ چین نے مبینہ طور پر امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ ایران کے ساتھ کسی نئی جنگی کشیدگی سے گریز کیا جائے۔ رپورٹ کے مطابق چین کا موقف ہے کہ مشرق وسطی میں ایک نئی جنگ عالمی معیشت کو شدید نقصان پہنچا سکتی ہے۔ چین نے زور دے کر کہا ہے کہ امریکہ اور ایران اپنے اختلافات مذاکرات کے ذریعے ہی حل کریں۔ چینی حکام کے مطابق عالمی منڈیوں میں پہلے ہی بے یقینی کی صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ تیل، سونا اور دیگر اہم شعبوں میں ممکنہ جنگ کے منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ چین کا کہنا ہے کہ کسی بھی بڑے تصادم سے دنیا بھر کی سپلائی چین متاثر ہوگی۔ بیجنگ نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ موجودہ حالات میں مزید کشیدگی عالمی استحکام کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ ماہرین کے مطابق خطے میں امن کی بحالی کے لیے سفارتی کوششوں کو ترجیح دینا ناگزیر ہے۔ ایران کا مذاکرات سے انکار، امریکی وعدوں پر عمل درآمد کا مطالبہ۔ ذرائع کے مطابق ایران نے امریکہ کے ساتھ فوری مذاکرات سے انکار کر دیا ہے۔ ایرانی موقف ہے کہ پہلے کیے گئے معاہدوں اور وعدوں پر عمل ہونا چاہیے۔ رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ ایران نے اقتصادی پابندیوں کے خاتمے پر زور دیا ہے۔ ایرانی حکام کے مطابق مالی معاہدوں اور اقتصادی تعاون کو عملی شکل دینا ضروری ہے۔ اطلاعات کے مطابق بعض امریکی نمائندوں کی ملاقاتوں کی کوششیں بھی کامیاب نہ ہو سکیں۔ ایران کا کہنا ہے کہ اعتماد کی بحالی کے بغیر مذاکرات آگے نہیں بڑھ سکتے۔ خطے کے کئی ممالک بھی کشیدگی میں کمی کے لیے سفارتی سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ آئندہ چند ہفتے صورتحال کے لیے انتہائی اہم ثابت ہو سکتے ہیں۔ مشرق وسطی میں جنگ کے خدشات، عالمی معیشت پر گہرے اثرات کا امکان۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اگر مشرق وسطی میں جنگ کا دائرہ وسیع ہوا تو عالمی معیشت متاثر ہو سکتی ہے۔ تیل کی فراہمی میں رکاوٹ پیدا ہونے سے توانائی بحران شدت اختیار کر سکتے ہیں۔ عالمی تجارتی راستے اور سپلائی چین بھی دباؤ کا شکار ہو سکتے ہیں۔ متعدد ممالک اسٹاک مارکیٹوں میں غیر یقینی صورتحال بڑھنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ صنعتی پیداوار اور عالمی تجارت پر بھی منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق توانائی کی قیمتوں میں اضافہ دنیا بھر میں مہنگائی بڑھا سکتا ہے۔ کئی ممالک ممکنہ بحران سے نمٹنے کے لیے ہنگامی منصوبہ بندی پر غور کر رہے ہیں۔ اقتصادی ماہرین نے سفارتی حل کو موجودہ صورتحال کا بہترین راستہ قرار دیا ہے۔ چین کی تشویش میں اضافہ، عالمی تجارت اور سپلائی چین کو خطرات لاحق۔ چین نے خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی پر اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ چین کا موقف ہے کہ جنگ کی صورت میں عالمی تجارت بری طرح متاثر ہوگی۔ چین کی معیشت کا بڑا حصہ بین الاقوامی تجارت سے وابستہ ہے۔ اگر بڑی عالمی منڈیاں متاثر ہوئیں تو چینی برآمدات بھی دباؤ کا شکار ہو سکتی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ سپلائی چین میں رکاوٹیں صنعتی پیداوار کو متاثر کر رہی ہیں۔ الیکٹرانکس اور ٹیکنالوجی کے شعبوں پر بھی اس کے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ چین مسلسل سفارتی حل اور مذاکرات پر زور دے رہا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق چین خطے میں استحکام اور اپنی اقتصادی ترجیحات سے جوڑ کر دیکھ رہا ہے۔ امریکہ، ایران اور اسرائیل کی کشیدگی عالمی امن کے لیے بڑا چیلنج قرار۔ مشرق وسطی میں جاری کشیدگی کو عالمی امن کے لیے ایک بڑا چیلنج قرار دیا جا رہا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق امریکہ، ایران اور اسرائیل کے درمیان بڑھتا ہوا تناؤ خطرناک رخ اختیار کر سکتے ہیں۔ بعض حلقوں کا خیال ہے کہ مزید عسکری کارروائیاں خطے کو عدم استحکام کی طرف دھکیل سکتی ہیں۔ عالمی طاقتیں کشیدگی کم کرنے کے لیے سفارتی رابطوں میں مصروف ہیں۔ خلیجی ممالک بھی مذاکرات کے ذریعے مسائل کے حل پر زور دے رہے ہیں۔ ماہرین کے مطابق جنگ کی صورت میں صرف خطہ ہی نہیں بلکہ پوری دنیا متاثر ہو سکتی ہے۔ ایران کا دو ٹوک موقف، مذاکرات میں سنجیدگی نہ ہوئی تو جنگ کے لیے تیار ہیں۔ ایران نے واضح پیغام دیا ہے کہ اگر امریکہ سنجیدگی اور دیانت داری کے ساتھ مذاکرات کرے تو بات چیت کے دروازے کھلے ہیں، لیکن اگر دھوکہ دہی یا دباؤ کی پالیسی اپنائی گئی تو ایران جنگ کے لیے تیار ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایران اور امریکہ کے نمائندے دوحہ پہنچ چکے ہیں، تاہم دونوں فریقین تاحال براہ راست ملاقات سے گریز کر رہے ہیں۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ اعتماد سازی کے بغیر مذاکرات کو آگے بڑھانا ممکن نہیں۔ موجودہ صورتحال سے ظاہر ہوتا ہے کہ خطے میں کشیدگی بدستور برقرار ہے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق فریقین کے درمیان اختلافات خاص طور پر تصویراتی معاملات پر موجود ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ مذاکرات کی کامیابی کا انحصار دونوں ممالک کے
عملی اقدامات پر ہوگا۔ خطے کے کئی ممالک بھی کشیدگی کم کرنے کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں امن کے قیام کے لیے آئندہ چند روز انتہائی اہم قرار دیے جا رہے ہیں۔ آبِ ہرمز پر ایران کا سخت موقف، کسی قسم کی پسپائی سے انکار۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کلیباف نے کہا ہے کہ آبِ ہرمز ایران کی سب سے بڑی تظاہراتی طاقت ہے۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ ایران اس اہم سمندری گزرگاہ پر اپنے موقف سے کسی صورت پیچھے نہیں ہٹے گا۔ ایرانی قیادت کے مطابق یہ راستہ قومی سلامتی اور خود مختاری کے لیے انتہائی اہم رکھا ہے۔ کلیباف نے کہا ہے کہ ایران اپنے علاقائی حقوق پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ انہوں نے امریکہ پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ صورتحال کو غلط انداز میں پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایران اور عمان کے درمیان اس حوالے سے مشاورت اور تعاون جاری ہے۔ ماہرین کے مطابق آبِ ہرمز عالمی تیل کی تجارت کے لیے انتہائی اہم راستہ ہے۔ اسی وجہ سے اس خطے میں پیدا ہونے والی کسی بھی کشیدگی کے عالمی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ باراک اوباما کی تنقید، ایران پالیسی پر ڈونلڈ ٹرمپ کے فیصلوں پر سوالات۔ سابق امریکی صدر باراک اوباما نے ایران کے حوالے سے امریکی پالیسی پر تنقید کرتے ہوئے سخت سوالات اٹھائے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ گزشتہ اقدامات کے نتیجے میں امریکہ کو بھاری مالی اور سیاسی نقصان اٹھانا پڑا۔ اوباما کے مطابق موجودہ صورتحال پہلے کے مقابلے میں زیادہ پیچیدہ دکھائی دے رہی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اربوں ڈالر خرچ ہونے کے باوجود بنیادی مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ ان کا کہنا تھا کہ خطے میں کشیدگی کے باعث امریکہ کی پوزیشن مزید کمزور ہوئی ہے۔ اوباما نے موجودہ حکمت عملی کی افادیت پر بھی سوالات اٹھائے ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ مستقبل کی پالیسیوں کو واضح اور شفاف بنایا جائے۔ سیاسی مبصرین کے مطابق ان بیانات سے امریکی داخلی سیاست میں نئی بحث چھڑ سکتی ہے۔ نیتن یاہو کا سخت موقف، ایران اور لبنان کے حوالے سے نئی وارننگ۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے کہا ہے کہ ضرورت پڑنے پر ایران کے خلاف مزید کارروائی کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ جنوبی لبنان میں اسرائیلی فوجی موجودگی فوری طور پر ختم نہیں کی جائے گی۔ نیتن یاہو کے مطابق جب تک سیکیورٹی خطرات موجود ہیں، فوجی کارروائیاں جاری رہ سکتی ہیں۔ اس بیان کے بعد خطے میں کشیدگی مزید بڑھنے کے خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ لبنان کی صورتحال بھی مشرق وسطیٰ کے استحکام کے لیے اہم چیلنج بنی ہوئی ہے۔ اسرائیل اور ایران کے درمیان بڑھتی ہوئی لفظی جنگ نے عالمی برادری کی تشویش میں اضافہ کر دیا ہے۔ علاقائی ممالک مسلسل سفارتی حل تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ماہرین کے مطابق کسی بھی نئی عسکری کارروائی دورس نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ پاک بھارت آبی تنازع شدت اختیار کر گیا، دونوں ممالک کے درمیان لفظی جنگ بندی میں اضافہ۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان دریائے سندھ کے پانی کے معاملے پر کشیدگی میں مزید اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ پاکستانی حکام کا موقف ہے کہ آبی معاہدوں کی خلاف ورزی خطے کے امن کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ دوسری جانب بھارت کا کہنا ہے کہ موجودہ حالات میں اپنی قومی سلامتی کے تقاضوں کو مد نظر رکھا جا رہا ہے۔ دونوں ممالک کے رہنماؤں اور حکام کی جانب سے سخت بیانات سامنے آ رہے ہیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق یہ تنازع اب صرف پانی تک محدود نہیں رہا بلکہ سفارتی اور سیاسی بحران کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ عالمی سطح پر بھی اس صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ مسئلے کا حل صرف مذاکرات اور سفارتی ذرائع سے ممکن ہے۔ خطے میں امن اور استحکام کے لیے دونوں ممالک کو تحمل اور دانش مندی کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ پاکستان میں پانی کے بحران نے سنگین صورتحال اختیار کر لی، زرعی شعبہ متاثر۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان کے مختلف علاقوں خصوصاً سندھ اور بلوچستان میں پانی کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ متعدد نہری نظاموں میں پانی کی فراہمی معمول سے کہیں کم ریکارڈ کی گئی ہے۔ ماہرین کے مطابق پانی کی کمی کے باعث زرعی پیداوار اور لاکھوں ایکڑ زرعی اراضی متاثر ہو رہی ہے۔ بعض حلقوں نے صوبوں کے درمیان پانی کی تقسیم کے نظام پر بھی سوالات اٹھائے ہیں۔ اس صورتحال نے ملک کے اندر آبی وسائل کے منصفانہ تقسیم پر نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ زرعی ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ پانی کی قلت طویل مدت میں غذائی تحفظ کے مسائل پیدا کر سکتی ہے۔ حکومت پر آبی وسائل کے بہتر انتظام کے لیے دباؤ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ سعودی عرب اور ایران کے درمیان خفیہ مفاہمت، امریکی منصوبہ ناکام ہونے کا دعویٰ۔ رپورٹس اور تجزیوں میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ حالیہ علاقائی کشیدگی کے دوران
سعودی عرب اور ایران کے درمیان پس پردہ مفاہمت ہوئی ہے۔ بعض رائے کے مطابق سعودی عرب نے امریکہ کو اپنی فضائی حدود اور بعض فوجی تنصیبات کے مکمل استعمال کی اجازت نہیں دی۔ یہ دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے کہ ابن حرمز سے متعلق امریکی منصوبہ اپنے اہداف حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ تجزیہ کاروں کے مطابق سعودی عرب نے اپنی سلامتی کو ترجیح دیتے ہوئے محتاط پالیسی اختیار کی ہے۔ کچھ رپورٹ میں پاکستان کی سفارتی کوششوں کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے، تاہم ان دعووں کی آزادانہ ذرائع سے مکمل تفصیل تاحال سامنے نہیں آئی۔ پاکستان، سعودی عرب اور ایران کے درمیان دفاعی تعاون کے امکانات پر بحث تیز۔ مختلف سیاسی اور دفاعی حلقوں میں پاکستان، سعودی عرب اور ایران کے ممکنہ تعاون پر بحث جاری ہے۔ رپورٹ کے مطابق سعودی عرب نے اپنی علاقائی سلامتی کے لیے نئے سفارتی راستوں پر غور شروع کر دیا ہے۔ کچھ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ پاکستان نے خطے میں ثالثی کا کردار ادا کیا ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان پہلے سے موجود دفاعی تعلقات کو بھی اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق اگر علاقائی تعاون میں اضافہ ہوتا ہے تو اس سے مشرق وسطیٰ کی سیاست پر گہرے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، تاہم سرکاری سطح پر کئی دعووں کی مکمل تصدیق نہیں کی گئی۔ علاقائی استحکام کے لیے سفارتی روابط کو ضروری قرار دیا جا رہا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ آنے والے مہینوں میں مزید پیش رفت سامنے آ سکتی ہے۔ اسرائیل میں تیل تنصیبات کو نقصان پہنچنے کی رپورٹس، معاشی اثرات کا خدشہ۔ رپورٹ کے مطابق حالیہ حملوں کے دوران اسرائیل کے بعض صنعتی اور توانائی تنصیبات کو نقصان پہنچا ہے۔ بعض رائے نے دعویٰ کیا ہے کہ حیفا میں واقع تیل صاف کرنے کی تنصیبات متاثر ہوئی ہیں۔ اطلاعات کے مطابق ان تنصیبات کی مکمل بحالی میں کافی وقت درکار ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جنگی تنازعات کے معاشی اثرات فوری طور پر ظاہر نہیں ہوتے۔ توانائی کے شعبے میں ہونے والے نقصانات سے مقامی معیشت متاثر ہو سکتی ہے، تاہم نقصانات کی مکمل اور حتمی تفصیلات تاحال واضح نہیں ہو سکیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔